who is to decide کہ میں اپنا, اب یہاں پر جتنے بچیاں بیٹھی ہیں یہ اپنی زندگی میں ڈیسائیڈ کیسے کریں کہ کیا میں دونوں فرض و فرائض جو میرے ہیں اس کو ٹھیک سے انجام دے رہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ شفیع صاحب, یو ہیو انوائٹیڈ می ہیئر, اور اتنے اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں جڑوں. آپ کا سوال بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیے, پہلے کیونکہ میں خود ایک کیریئر وومن ہوں اور الحمدللہ میں بہت سکسیزفل رہی ہوں, اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سکسیز دکھائی اور میں پچھلے 16 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں. الحمدللہ. جب میں نے اپنا کیریئر شروع کیا, میرے ماں باپ الحمدللہ بہت یعنی انہوں نے کبھی ڈفرینشیٹ نہیں کیا لڑکوں میں اور لڑکیوں میں, اور مجھے اچھی تعلیم دی. اس کے بعد جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو علم کے میدان میں, دین یو ہیو اے چوائس کہ آپ اب کیریئر چوز کریں گے کہ وہ. یقین جانیے, میری امی نے بٹھا کر مجھے یہ سمجھایا تھا کہ عورت کی پہلی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے, اور میں نے اپنے ٹیچر سے بھی سیکھا, مفتی عمر عابدین جو میرے ٹیچر ہیں, مولانا مفتی عمر عابدین صاحب جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند ہیں, وہ میرے استاد ہیں اور میں ان کے پاس عالمیت بھی اب سیکھ رہی ہوں. تو الحمدللہ ان دونوں سے مجھے ایک نصیحت ملی تھی, پہلے تو اپنی امی سے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کو کبھی توڑنا نہیں, اور پہلے یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کو پہلی ذمہ داری کیا دیتے ہیں. دیکھیے, میرے استاد اکثر یہ کہتے ہیں کہ مین اینڈ ویمن بوتھ آر ناٹ بیٹر بٹ ڈفرینٹ. ناٹ بیٹر بٹ ڈفرینٹ, یعنی ان میں کمپٹیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی بہت الگ, بہت اسپیشل طریقے سے کی. اور جو اہم رول ایک عورت کا اللہ نے ہم کو, اللہ تعالیٰ شریعت سے اور اللہ کے رسول سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے پہلے اپنے خاندان کا نظام چلائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی ذمہ جو رکھا وہ اپنے خاندان کا نظام چلائے گی. پھر وہ اپنے نسلوں کی تعلیم اور بہترین تعلیم و تربیت کرے گی, اور پھر اپنے گھر میں سکون کو قائم رکھے گی. تو یہ فرسٹ چیز ہے پہلے جو ہم سیکھیں, اس پر عمل کریں. یقین جانیں, میں نے 2004 میں جو ہے لا کی ڈگری حاصل کی, اور کیونکہ میں نے شادی کے بعد بھی کنٹینیو کی. میں تھوڑا سا شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ سو دیٹ دے ول انڈرسٹینڈ دس تھوڑا سا. اور اس کے بعد جب میں ماں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بنایا, تو میں نے انرولمنٹ تک نہیں کیا. میں 2007 میں نے اس میدان میں قدم رکھا. تو وہ اس لیے کہ صرف مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اور علماء دین کے سارے تعلیمات سے ایک پتہ چلا کہ بچوں کو جو ہے اپنے سینے سے کم 7 برس تک لگا کے رکھو, وہ ان کی نرچرنگ کی ایج ہے. تو میں نے پریکٹس کے میدان میں قدم نہیں رکھا. شاید یہی چیزیں کچھ اہم ڈیسیشنز تھے وچ میڈ می سکسیزفل ان مائی لائف. اور انٹرپشن کے لیے تھوڑا سا میں یہ کویسچن کو تھوڑا سا اسپیسیفک اس لیے کروں گا کہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ میں ذمہ داری نبھا پا رہی ہوں یا نہیں. ڈیسائیڈ میں خود کروں گی, ڈیسائیڈ ہم خود کریں گے. ٹھیک ہے, ہم خود کریں گے کہ کیا ہم دونوں میں اعتدال کو قائم رکھ سکیں گے. میرا کام, میرا کیریئر, کیا میرے گھر والوں کا, میرے رشتہ داروں کا حقوق تو نہیں, میں ان کے حقوق ادا کرنے میں مداخلت تو نہیں ہوگی. ول اٹ ناٹ انٹروین اٹ. پلیز میم, پلیز. بولنا چاہ رہی تھی جو مفتی صاحب نے کہا. دیکھیے, مجھے لگتا ہے اگر ہسٹری آف اسلام اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو وہاں پہ جو چوائس کی بات ہو رہی ہے, کچھ پیرامیٹرز فکس کیے گئے ہیں, لیکن کہیں بھی آپ کو کسی بھی پروفیشن کو چوز کرنے سے نہیں روکا گیا. ان پیرامیٹرز کو میں کوئکلی بتاتی ہوں جس کو ہم بھی فالو کرتے ہیں, ہم سب کیریئر وومن کو فالو کرنا چاہیے. پہلے یہ
سب سے پہلے یہ کہ ہم شرعی لباس میں شرعی پردے میں جو ہے ہم کام کریں. یہ ایک پیرامیٹر ہو جہاں ممکن ہو وہ اس کو ہم اڈاپٹ کریں. دوسرے یہ کہ ہم ایسی جگہ جب ہم کام کریں کام کے انوائرمنٹ میں ایسے ایکٹیویٹیز اور ایسے سوشل فرینڈ سرکل نہ بنائیں جو ہم کو گمراہی اور گناہ کی طرف لے جائے. دس از امپورٹنٹ تھنگ. یعنی ایسا اتنا زیادہ سوشل نہیں ہونا ہے. اپنے کام سے کام رکھیں اور ہم کو اس بات کا پورا خیال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرا پوائنٹ. تیسرا یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایسے کام کی جگہ ایسی زیب و زینت کو اختیار نہیں کریں جس سے ہم لوگوں کو جو ہے ہماری طرف لوگ مائل ہو یا ہم کسی کو رجھائیں. تو میرا خیال ہے ان پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم کام کریں گے دیر شوڈ ناٹ بی اینی لمیٹیشن ٹو چوز یور کیریئر. کیونکہ اگر ہسٹری آف اسلام دیکھیں گے تو جیسے حضرت ختیجہ نے بزنس کیا, سب سے بڑی ٹریڈر تھی. حضرت رفیدہ واز دا فرسٹ ڈاکٹر, جس نے سرجن تھی جنہوں نے کام کیا. پھر ایک صحابیہ, آپ مفتی حضرات ہیں, آپ پلیز جسٹ ریکلیکٹ می مائی نیم. وہ جب ایک صحابیہ یعنی نقاب لگا کر جنگ میں اس طریقے سے لڑیں کہ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ شاید حضرت ولید ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے. سو شی واز آلسو اے سولجر. اور ایسی اسلام میں صحابیات یہ بھی ملیں گی جنہوں نے ایگریکلچر کیا, جنہوں نے جابس کیے. تو لمیٹیشن کوئی بھی نہیں ہے. دیر از نتھنگ کال. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا. لیکن مفتی صاحب نے جیسا بات اوپن کی, بالکل اپنی فیملی کے مشورے سے کریں, اپنے سرپرست کے مشورے سے کریں. پھر اپنا انٹراسپیکشن کریں کہ کیا میں اعتدال رکھ سکتی ہوں, کیا اللہ کے حکموں کی پابندی کے دائرے میں اپنا کام کر سکتی ہوں. تو ڈیفینیٹلی. اور جیسے میم نے کہا, آئی ول سیکنڈ واٹ شی از سیئنگ, کہ آپ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوں, نو ون ول کویسچن یو فار اینی تھنگ. میں خود بھی حجاب میں پریکٹس کرتی ہوں, جہاں کورٹ میں اتنا ہنگامہ ہوا ہے کہ حجاب کے لے کر سپریم کورٹ تک بات چلی گئی. اینڈ بلیو می, یو کین کم اینڈ جسٹ ایک راؤنڈ مارو, کتنے وکلا آپ کو حجاب میں نظر آئے. سبحان اللہ. I think that deserves a huge round of applause. آپ کے اسٹوڈنٹ نے کہی, میں نے ابھی کچھ پیرامیٹرز بتائے جس میں ہم کو کام کرنا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ, واقعی میں اس بچی کے سوال پر ہی جا رہا تھا کہ ہم چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ہم یہ دیکھیں کہ جاب یا پروفیشن جو ہم چیز اڈاپٹ کر رہے ہیں, چوز کر رہے ہیں, وہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس کا پہلے ہم چوائس کریں اینڈ دین پھر دوسرے پیرامیٹرز کو دیکھیں. Absolutely. One more or two more شفیع questions. سر, جی میڈم, جی میڈم. بچہ آپ کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیر از نتھنگ کال اوور اسلامک یا لبرل اسلامک. یہ ہم سب کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام ایک پورا وے آف لائف ہے اور اس کو ہمیشہ ایک ہی طرح سے رہا, ایک ہی طرح رہے گا قیامت تک, اس کو فالو کرنا ہے. یہ مفتی صاحب, میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لاجیکل ہے کہ مرد کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو وراثت میں اس کو انہیریٹنس میں زیادہ حصہ ملتا ہے. لیکن لڑکیاں یہ بھی تو غور کرو, آپ کو بھی اپنے شوہر سے بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, مہر کی صورت میں بھی پھر شوہر چاہے تو آپ کے لیے وہ بھی آپ کے لیے وراثت میں حصہ رکھے گا. تو برابر بیلنس ہو گیا کہ نہیں؟ کیونکہ میں ایسے ڈاکیومنٹس بناتی ہوں انہیریٹنس کے, تو میں اس بات کو ایویڈینشری رکھتی ہوں. تو کئی بار شوہر سے تو ماں باپ سے زیادہ مل جاتا, اور وہ پھر آپ کو کسی کو خرچ نہیں کرنا ہے, جیسا مفتی صاحب نے کہا, مطلب سارا بٹورنا ہی بٹورنا ہے. سو دیر از نو انیکوالٹی ان اسلام. اوکے, The last thing regarding